الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنیاد پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے اندر اور خصوصاً مدینے کے راستوں اور وہ راستے جو مکہ سے شام کی جانب جاتے تھے ان راستوں پر دستے متعین کیے، اور یہ گشتی دستے دن رات یہاں پر گشت لگاتے تھے۔ جیسے کہ پہلے لیکچرز میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ باقاعدہ طور پر مدینہ منورہ کے اندر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اب ریاست کا حکمران یعنی والی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک نئے ادارے اور ریاست کی ایک اہم ستون انتظامیہ کی بنیاد رکھی گئی، جسے عصر حاضر میں شرطہ یا ڈپارٹمنٹ آف پولیس کہا جاتا ہے، یا عسکری میدان میں مختلف خفیہ ادارے یا سرحدات کی تحفظ کے لیے عسکری ادارے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی عسکری ادارے، یہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ، یہ خفیہ نیٹ ورک کا قیام تھا۔ کیونکہ ان کے مقاصد کو دیکھا جائے تو ان گشتی دستوں کے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے، ان کے مقاصد میں سے ایک اولین مقصد یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر اور مسلمانوں کے حلیف قبائل کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ یہ مدینے کے اندر اور مدینے کے راستوں میں اور باہر کے راستوں میں مدینے کے سرحدات پر یہ گشت لگاتے تھے تاکہ کوئی مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے حلیف قبائل کے خلاف کارروائی نہ کرے یا حملہ نہ کرے یا کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ جو ان کی ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے باشندوں کو یا عوام کو تحفظ فراہم کرے، اور ریاست کی اندرونی تحفظ پولیس کا کام ہے، تو یہ ایک قسم کی یہی ڈپارٹمنٹ تھی۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کے نتیجے میں مدینے کے اندر اور مدینے کے باہر یہ راستے محفوظ مامون ہو گئے۔ اسی طرح ان دستوں کے قیام یا ان گشتی دستوں کے قیام کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ قبائل، وہ دشمنان اسلام یا مسلمانوں کے مخالف قبائل یا قریش مکہ جو مسلمانوں کے اوپر حملے کے خواب دیکھ رہے تھے، یلغار کے خواب دیکھ رہے تھے، حملے کے خواب دیکھ رہے تھے، جب ان قبائل نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلوار ہیں، نیزے ہیں اور چوکس کڑے ہیں، راستوں پر گشت کر رہے تھے، تو یہ ارد گرد کے قبائل یا مدینے کے اندر دشمنان اسلام مرعوب ہو گئے، ان کے حوصلے دن بدن پست ہوتے گئے، کیونکہ ان اسلحہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہی گشتی دستوں میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہاتھوں میں تلوار اٹھائی، نیزے پکڑے، تو اس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو بھی اور قریش مکہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا اور یہ بات یقینی ہو گئی کہ اب مسلمانوں کی روش تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے اگر وہ صرف مبلغین تھے یا خالی خات گھومتے پھرتے تھے، آج ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، تلوار ہے، لہٰذا اب وہ خالی خات نہ رہے جن کے اوپر کوئی حملے کے خواب دیکھ سکتا تھا۔ اسی طرح اس کے نتیجے میں اب دعوت و تبلیغ یا دعوت اللہ کی بجائے اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل ہونے لگا۔ اب اگر کوئی ریاست کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا رسول اللہ کے خلاف یا صحابہ کرام کے خلاف یا شعائر اسلام کے خلاف کوئی بھی زبان چلاتا، کوئی بھی حرکت کرتا، قابل اعتراض تو باقاعدہ ان کی گرفت ہوتی تھی۔ اب طاقت کے زور پہ اب ریاست کے احکامات نافذ ہونے لگے۔ تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہو گیا کہ قبائل عرب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا
کہ اب مسلمانوں کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے، ان کی روش تبدیل ہو چکی ہے، اب وہ خالی ہاتھ نہ رہے، اب ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیزہ ہے، تیغ و سنان ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کے نتیجے میں قبائل عرب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب مسلمان تیار ہے کہ ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دے سکے، ہر حملے کا جواب دے سکے، ہر پتھر کے وار کا جواب دے سکے، اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف یا رسول خدا کے خلاف اٹھنے والی ہر اقدام اور ہر آواز کا جواب دے سکے۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کے نتیجے میں مشرکین کو یا مخالفین اسلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی روش تبدیل ہو چکی ہے۔ ان گشتی دستوں کا ایک مقصد یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں اسلامی ریاست یا مدینے کی ریاست یا ان کے سرحدات محفوظ ہو گئے اور مضبوط ہو گئے۔ ان گشتی دستوں کے نتیجے میں یا اس نیٹ ورک کے نتیجے میں اب کوئی بھی اگر ریاست کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یا اسلامی ریاست کے سرحدات کے خلاف، نظریاتی سرحدات یا جغرافیائی سرحدات کے خلاف کوئی اقدام کرتا تو باقاعدہ ان سے بازپرس کی جاتی تھی، باقاعدہ ان کو سزا دی جا سکتی تھی۔ لہٰذا اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی ریاست مضبوط ہو گئی، اسلامی ریاست کی سرحدات محفوظ ہو گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہی گشتی دستوں کے نتیجے میں ہر ریاست کے خلاف کارروائی کرنے والے ہر قسم کے شرپسند عناصر کا قلم ہو گیا، چاہے اسلامی ریاست کے اندر تھی یہ شرپسند عناصر یا ریاست کے باہر اور یہاں پر امن و امان کے لیے خطرہ تھی، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سرائے کی صورت میں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دستوں کی صورت میں ان کے خلاف کارروائی کرتے، ان کے خلاف بیچتے تھے، یا بنفسی اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اقدام کرتے، ان کے خلاف جاتے تھے، ان کے پیچھے جاتے تھے۔ لہذا اس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دستوں کے یا ان اقدامات کے نتیجے میں مدینے کے اندر سے یا مدینے کے باہر سے شرپسند عناصر محتاط ہو گئے۔ اس اقدام کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش جن کو اپنی تجارت پہ، جن کو اپنی معیشت پر گھمنڈ اور غرور تھی، اور ان کے قافلوں کو مدینے کے عرب کے اندر کوئی چڑھنے والا نہ تھا، ہر ایک ان کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے اور مکہ کے متولی کی نظر سے دیکھتے تھے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جو کہ مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے اعلان جنگ کی تھی، ان کی معیشت کو کمزور بنانے کے لیے اس بات کو یقینی بنا دی کہ شام کے ساتھ ان کی جو تجارت تھی اور مدینے سے ہو کے ان کے قافلے گزرتی تھی، یہ قافلے رک جائے اور شام کے ساتھ ان کی تجارت متاثر ہو جائے۔ اس تجارت کو متاثر ہونے کے بعد شاید قریش اپنی پالیسیوں پر، اپنی کرتوتوں پر، اپنی شرپسندی پر نظر ثانی کرے اور دیگر قبائل کی طرح اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ پرامن معاہدات کرے، مسلمانوں کے ساتھ پرامن رہے، اور مسلمانوں کے خلاف یا مکے کے اندر جو مسلمان تھے ان کو نقصان پہنچانے سے ہاتھ روکے، اور مسلمان یا اسلامی ریاست کے اوپر حملے کے خواب ترک کرے، اسلامی ریاست کے اندر دلال اور غدار نہ ڈھونڈے یا ان کو دھمکیاں نہ دے، غرض تاکہ اس کے نتیجے میں قریش اپنے تجارتی خسارے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں سے روک جائے، اور جب مسلمان اور قریش کے درمیان حالات ٹھیک ہو جائے تب مسلمان دیگر عرب کی جانب متوجہ ہو سکتے ہیں دعوت و تبلیغ اور اسلام کے اشاعت کی سلسلے میں۔ لہٰذا اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اپنے تجارتی خسارے کا اندازہ ہو جائے، چونکہ قریش کی سارا دار و مدار، انحصار اور ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی یہ تجارت تھی، اور اس کے شام پر ان کا انحصار تھا، اور اس شام کے ساتھ ان کی تجارت متاثر ہونا یہ ضروری تھی تاکہ وہ شرپسندی سے باز آ جائے۔
اور اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اسلامی ریاست کے سرحدات محفوظ ہو جائے، اور جب تک اسلامی ریاست یا مدینے کی ریاست کے سرحدات محفوظ نہ ہو جائے تو یہ اس ریاست کے اندر نہ امن و امان قائم ہو سکتی ہے، اور نہ عرب کے قبائل ان کی جانب متوجہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی عرب کے قبائل مسلمانوں کے حلیف ہو سکتی ہے۔ لہذا ریاست کے امن و امان اور ان کو مضبوط بنانے کے لیے اس اقدام کی ضرورت تھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤاخات مدینے کے بعد، میثاق مدینے کے بعد، مسجد نبوی کے قیام کے بعد اسلامی ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے گشتی دستوں کا یا انتظامیہ اس ڈپارٹمنٹ کا قیام کیا۔ اس کا مقصد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ مدینے کے اندر امن و امان قائم ہو جائے اور ان کے سرحدات محفوظ ہو جائے۔ اب دور شروع ہوتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی یا سرائے کی، یعنی وہ لڑائیاں جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، ان کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دستے بھیجے ہوں، ان کو سرایہ کہتے ہیں۔ اب ان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کیا تھی اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، ان پر تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔